السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو تمام ایمان والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آئیے آج بات کرتے ہیں ایک دیہاتی جس کے پاس ایک گائے تھی اور اس گائے کو پالتا تھا۔ اس گائے کے دودھ سے وہ اپنے گھر کے بچوں کو پالتا تھا۔ ایک دن اچانک اس کی گائے چوری ہو گئی۔ جب چوری ہوئی تو اس کے ایک شیخ تھے جو شہر کے اندر رہتے، وہ اپنے گھر سے نکلنے کے بعد شہر پہنچتا ہے، اور شہر پہنچنے کے بعد اپنے شیخ کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہنے لگا، یا شیخ، میرے پاس ایک گائے تھی جو چوری ہو گئی ہے، آپ کچھ تعویذ دیں یا کچھ کریں تاکہ میری گائے جو ہے وہ واپس آ جائے۔ شیخ نے ارشاد فرمایا، ایک کام کرو، جس نے بھی گائے کو تمہاری چرایا ہے تم اس کو معاف کر دو۔ شیخ کی یہ بات سنی تو سننے کے بعد وہ بولا کہ حضور، میں تو آپ کے پاس کوئی تعویذ لینے آیا تھا تاکہ میری گائے جو چلی گئی ہے وہ واپس آ جائے، اور آپ کہتے ہیں میں اس کو معاف کر دوں جو لے گیا۔ فرماتے ہاں تو اس کو معاف کر دے۔ اس دیہاتی کے شیخ تھے، بات ماننی تھی، مانی، کہا ٹھیک ہے حضور، آپ کہتے ہیں تو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ جب اتنا کہا تو شیخ نے پھر سے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسے معاف نہیں کرنا ہے، اگر معاف کرنا ہی ہے تو دل سے معاف کرو۔ کہتے حضور کیسی باتیں کرتے ہیں، میری گائے چلی گئی ہے گھر سے، میں دل سے کیسے معاف کروں؟ کہا نہیں، تم دل سے اس کو معاف کرو۔ شیخ کا حکم تھا، آپ نے دل سے معاف کیا دیہاتی نے، اور کرنے کے بعد کہا حضور میں نے اس کو دل سے ہی معاف کر دیا۔ جب معاف کیا، شیخ نے کہا آپ اپنے گھر چلے جاؤ۔ یہ دیہاتی جب اپنے گھر آیا، آنے کے بعد جب رات کو بستر پر لیٹتا ہے، سوتا ہے، اور صبح کی سفیدی جب نمودار ہوتی ہے، جب صبح کی بھو پھوٹتی ہے، اور جب یہ اٹھتا ہے تو اٹھنے کے بعد کیا دیکھتا ہے؟ وہ گائے جو اس کی چوری ہو گئی تھی وہ واپس اس کے گھر میں آ گئی ہے، اور جس کیلے سے اس کو باندھا ہوا تھا وہ کیلا بھی اکھاڑ کر کے لے کے آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا، صبح اٹھا، اٹھنے کے بعد پھر شیخ کے پاس دوڑا، کہتا حضور وہ گائے واپس میرے یہاں صبح آ گئی ہے، اور اب میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ وہ گائے میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ میں نے تو اس کو معاف کر دیا تھا۔ شیخ نے ارشاد فرمایا، وہ گائے تمہارے لیے حلال ہی ہے، آپ باندھو اس کو، اور باندھنے کے بعد اس کا دودھ پیو، بچوں کو پلاؤ۔ اب شیخ سے اس نے پوچھا کہ حضور یہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ بتائیں کہ یہ معاملہ ہوا کیسے، یہ معاف کرنے کا طریقہ اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ جملے جو شیخ نے کہے تھے یہ سننے لائق جملے ہیں، یہاں پر آپ توجہ کریں اور غور سے سنیں۔ شیخ نے کہا، دیکھو جو تمہاری گائے کو لے کر کے گئے تھے وہ حرام کھانے کے عادی تھے، انہوں نے بچپن سے ہی حرام کھایا اور ان کی حرام کھانے کی عادت پڑ چکی تھی، وہ عادی ہو چکے حرام کھانے کی، مگر جب وہ لے کر کے گئے تھے گائے تو انہیں معاف نہیں کیا، اس کا دودھ دوتے تھے، پیتے تھے، حرام تھا، کھاتے، ان کو ہضم بھی ہوتا تھا، مگر حلال کے وہ عادی نہیں تھے، حرام کے عادی تھے۔ کہا جب تو نے معاف کر دیا تو وہ دودھ ان پر حلال ہو گیا، اور جب وہ دودھ ان پر حلال ہوا تو حلال کے تو وہ عادی نہیں تھے، حلال ان کو ہضم نہیں ہوتا، اس لیے گائے وہاں سے طاقت لگا کے بھاگ کر کے آ گئی۔ یعنی یہ معاف کرنے کا ایک انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو عطا فرمایا ہے۔ اب یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج پوری دنیا کا آپ جائزہ لیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نے اور آپ نے لوگوں کو اللہ اکبر معاف کرنا چھوڑ دیا ہے۔ معاف کرنا یہ میرے اور آپ کے ساری کائنات کے مرکز عقیدت سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے۔ کیا معاف کرنا؟ کسی کو معاف کرنا میرے حضور کی سب سے بڑی سنت ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو سنو، میرے حضور کعبے میں رہے، مکہ شریف میں رہے، لوگوں نے آپ کو بہت ستایا، بہت ظلم میرے آقا پر کیا، مگر میرے آقا نے ان کو معاف کر دیا۔ میرے آقا کے چاہنے والوں کو لوگوں نے شہید کیا، آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔
آپ کے چاہنے والوں کے کلیجے کو سینے سے نکال کر کے دانتوں سے چبایا گیا، میرے مصطفیٰ نے پھر بھی معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ہمارا تمہارا لوگوں نے کیا کیا ہوگا؟ آپ خود اندازہ لگائیں۔ کوئی 100 روپے لے کر کے بھاگ گیا ہوگا، کوئی 200، کوئی 1000، کوئی 4-5 ہزار لے کر کے بھاگ گیا ہوگا۔ یہ تو الگ بات ہے، بہت سارے لوگ تو اس لیے روٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اگر کسی کے یہاں شادی ہو تو شادی میں نہیں بلایا تو روٹ گئے، اگر کسی کے یہاں رشتہ ہو رہا ہے اس کو یاد نہیں کیا تو روٹ کر بیٹھ گئے کہ مجھے تو یاد ہی نہیں کیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے ہم ان کو اکٹھا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب کوئی وقت ایسا آتا ہے تو ان باتوں کو لے کر کے لوگوں کے سامنے آتے ہیں، تو نے ایسا کیا، تو نے ویسا کیا، تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا، پھر الٹ میں وہ بھی کہتا ہے کہ تو نے بھی میرے ساتھ ایسا کیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں لڑائی کا ایک سلسلہ اور شروع ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو۔ معافی کا انعام اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، اور مرنے کے بعد بندے کو میدان محشر میں بھی اس معاف کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی انعام عطا فرمائے۔